فوج کو لڑنے کے لیے انہوں نے انڈونیشیا کی فوج کو منتخب کیا۔ انڈونیشیا کی فوج کی تاریخ یہ ہے کہ جب سکورنو تھا اس کو جب انہوں نے اتارنا تھا تو وہ انہوں نے جرنیل تھا سہارتو، امریکہ سے اس نے کہا تھا کہ میں 10 لاکھ کم از کم بندے ماروں گا تو تب امن ہوگا، تو مجھے اس کی اجازت دی جائے۔ یہ 60 کی بات، اور اس نے 10 لاکھ بندے مار دیے۔ 7 سے 10 لاکھ کی ایوریج بتائی جاتی ہے، لیکن 10 لاکھ بندے مار دیے اور انڈونیشیا میں جون نہیں رہی تھی کیونکہ اس علاقے کے اندر امریکن اس وقت بہت اسٹرانگ تھے۔ ویتنام میں بھی انہوں نے 30-35 لاکھ بندوں کو مارا، ویتنام سے نکلنے لگے تو کمبوڈیا میں بومبنگ کی، وہاں بھی مارا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ فلپین میں 1901 میں گئے تھے، وہاں بھی اسی طرح کا کام لگایا تھا۔ نارتھ کوریا کی جنگ ساؤتھ کوریا کے ساتھ سالوں رہی اور اس کے اندر بھی انہوں نے لاکھوں بندے مارے تھے، لیکن وہ زمانہ گزر گیا تھا۔ ایک بات تو یہ ہے کہ 9/11 کے بعد انڈونیشیا کے اندر بھی اتنے ہی اٹیکس ہوئے تھے۔ بالی والا اٹیک آپ کو یاد ہوگا، القاعدہ کی وہاں بلٹ اپ ہوئی تھی، اور حزب تحریر کی سب سے بڑی اسٹیبلشمنٹ جو تھی وہ انڈونیشیا کے اندر تھی، کیونکہ وہاں پابندی نہیں لگی تھی، لاکھوں کا جلوس نکالتے تھے۔ اب وہ حزب تحریر جو ہے وہ بین انہوں نے کر دی ہے، جیسے پاکستان میں بھی بین کروا دی گئی تھی۔ اس کے بعد اگلی جو باری ہے وہ ہماری ہے، کیونکہ ہم بھی غزہ جانے کے بڑے شوقین ہیں، ہم بھی پیس، اور ہم پہلا ہمارا ایک تجربہ ہم نے اردن میں یہ کیا ہوا ہے، جب ڈائلاگ کا وہاں اٹیچی ہوتا تھا تو اس زمانے میں یہاں سے فوج گئی تھی اور فوج نے جا کے وہاں پر ان فلسطینیوں کو مارا تھا جو کہ جارڈن کے خلاف تھے اور کمیونسٹ فلسطینیوں کو مارا۔